بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کس نبی کی اولاد میں سے تھے اور یہ ایسا کون سا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا فرمایا اور ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا۔ یہ 2020 کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ یہ لوگ جسمانی طور پر سرخ اور سفید رنگ کے مالک تھے۔ ان مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو میسر فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے بارے میں تفصیل یہ قرآن پاک کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم کا نقشہ یا حالت قرآن پاک کے ذریعے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ عاد نامی ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی پوری اولاد اور قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ عربی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ محلوں میں رہتے تھے۔ قرآن پاک میں انہیں ارم ذات العماد کہا جاتا ہے، یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارم بہت ہی خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں دریافت کیے گئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے ذریعے سمیع بوس حالت میں پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے وسیع پر 300 ستون تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اس قوم کے بادشاہ کا تھا۔ حد و قامت اور جسمانی قوت کے حساب سے اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس جگہ کو شاداب کی جنت بھی کہا جاتا ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کو بھول کے اسے جنت سمجھ لیں۔ جب یہ عالی شان محل تیار ہو گئے تو شاداب نے اپنی مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور سب ہلاک ہو گئے۔ وہ محل پس مار ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شاداب نے جب جنت کے انعام اور خصوصیات کا سنا تو اس نے ایسی ہی ایک جنت کا بنانے کا ارادہ کیا اور تعمیرات کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل 300 روز کی شب و محنت کے بعد دنیا میں خوبصورت جنت بنا دی گئی، جس میں شاندار محل، باغات، نہریں اور بہت سی نعمات بنائی گئی۔ شاداب کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی قوم کو اپنی جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ اس وقت مقررہ وقت پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے آخری خوبصورت دروازے کے پاس پہنچا تھا کہ رب جلال کے عذاب کے گھر کی نظر ہو گیا۔ پورا یوں شاداب اپنی بنائی ہوئی جنت کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت نوح کے بعد قوم عاد پہلی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ جب ان کا کفر اور شرک اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے نیک اور صالح بندے کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے کہا، احمق ہو، تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود سے کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضرت ہود نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس سے زیادہ نصیحت کرتے رہے۔ کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ غرور اور تکبر میں اتنے اندھے ہو گئے کہ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے عرصے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب نازل فرمایا اور وہ چشموں کو حکم دیا کہ وہ خشک ہو جائیں اور بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ بارش نہ برسے۔ دیکھتے دیکھتے شاداب ہی ویرانی میں بدل گئی۔
جانور مرنے لگے اور پھل ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال چلا۔ نبی سے کی حالت دیکھی نہیں گئی، مگر وہ پھر بھی بتوں کی پوجا سے باز نہ آئے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب قوموں کو کوئی مشکل آتی تو وہ بیت اللہ جا کر اللہ کے سامنے دعا کرتے تو ان کی مشکل حل ہو جاتی۔ کفر قوموں میں اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض اسما پر ایک مالک لا فانی قوت ہے۔ آخر قوم عاد کے 70 افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں ماف بن مکر کی حکومت تھی۔ ماف کی ماں قوم عاد سے تھی۔ وہ 1 ماہ تک بارش کے لیے دعا کی، دعا قبول کی اور 3 طرح کے بادل نمودار ہوئے، سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کے۔ پھر آسمان سے آواز آئی، ان میں سے ایک کو منتخب کرو۔ تو قوم عاد نے کالے بادل کو منتخب کر لیا۔ پھر صدا آئی، تم نے اپنے لیے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا۔ اللہ نے کالے بادلوں کو قوم عاد کی طرف بھیج دیا، جسے دیکھ کر قوم عاد خوش ہو گئی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادلوں کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر وہ چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ کار لوگوں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اس طرح قوم عاد اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نظر ہو گئی اور رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ عبرت کا نشان کے طور پر آج بھی ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔